یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں شہر تہران کے، جہاں 2017 میں فلسطین سکوئر کے مقام پہ ایک ڈیجیٹل گھڑیال نصب کیا گیا اور اس پہ فگرز 8411 کے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ 8411 دن، یعنی کہ 2040 تک، 2017 سے 2040 تک کا ٹائم فریم اس پہ دیا گیا، اور یہ پیش گوئی کی گئی کہ 2040 میں اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد دنیا بھر کے سوشیالوجسٹس، اینتھروپولوجسٹس، دفاعی ماہرین، سیاستدان، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین، ان سب کے لیے یہ سوال بڑا اہمیت اختیار کر گیا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے، یا یہ ایران کی طرف سے محض ایک پروپیگنڈا ہے، ایک گمک ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ایک گمک ہی ہے، یہ بہرحال ایک پروپیگنڈا کا ایک طریقہ کار ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بہت سے لوگوں کی رائے میں تبدیلی آتی گئی۔ ان ماہرین کے خیال میں ایران ایک لانگ گیم کھیل رہا ہے، جس کو کہا جاتا ہے the game of attrition۔ ایٹریشن انگریزی زبان کا لفظ ہے obviously، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگریسولی، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ کسی کی طاقت میں، کسی کی صلاحیت میں کمی کرنا۔ وہ فوجی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ اکنامک صلاحیت ہو سکتی ہے، یا کسی اور طرح کی ہو سکتی ہے۔ ان ماہرین کے مطابق ایران در حقیقت اسرائیل کے خلاف یہ گیم کھیل رہا ہے۔ اس کے ملٹیپل فرنٹس ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق ایران اسرائیل کو آہستہ آہستہ تھکا رہا ہے، جو ریجنل پراکسیز ہیں ان کے ذریعے، ان کے ایکسس آف ریزسٹنس، جس کے اندر حوثی بھی ہیں، جن کے اندر حزب اللہ بھی ہے اینڈ سو فورتھ، اور وہ اس جنگ کو طویل کر رہا ہے اسرائیل کے لیے۔ ناؤ آج کل کے حالات میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا زیادہ صفاق ہو چکا ہے کہ اس نے ملٹیپل فرنٹس پہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ بات درست ہے، اور بظاہر بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فکر ساز ادارے ہیں، چیٹم ہاؤس مثال کے طور پر، اس طرح کے بہت سے اور ادارے ہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ اسرائیل کی مجبوری ہے، اور ایران ایک ایسی شطرنج کی گیم کھیل رہا ہے کہ وہ لانگ ٹرم بنیادوں پہ اسرائیل کو ان علاقائی جنگوں کے اندر دھکیل رہا ہے، اور ایسی جگہ پہ پھنسا رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور بہت عرصے سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو پراکسیز ہیں، وہ حزب اللہ ہو یا حوثی ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کے ذریعے ایران یہ مشکل بنا رہا ہے اسرائیل کے لیے۔ لیکن ہمیں اس میں دو ایکسیپشنز نظر آتی ہیں، اور وہ دو ایکسیپشنز اسی سال یعنی کہ 2024 کی ہیں، جب ایران نے براہ راست حملہ کیا اسرائیل پر۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے یہ حملے جو تھے یہ انسگنیفیکنٹ تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگین جو بین الاقوامی ماہرین ہیں ان معاملات کے، اور جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، چیٹم ہاؤس کا میں نے آگے حوالہ دیا، ان کے نزدیک ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ ایران کے ان حملوں نے اسرائیل کو تنہا کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی اپنی ایسی فوجی طاقت نہیں کہ وہ کسی ملک سے فیس ٹو فیس لمبی جنگ کر سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی اکانومی ہے، دوسری وجہ اس کی اس علاقے میں تنہا ہونا ہے، اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بہرحال ویسٹ کی سپورٹ پہ ہی لمبی جنگ کر سکتا ہے۔ ایون چھوٹی جنگ بھی ویسٹ کی سپورٹ پہ ہی کرے گا، تو کیا ویسٹ اب اس کی اس طرح سے سپورٹ کرے گا جیسے کسی زمانے میں کرتا تھا؟ آلریڈی اسرائیل بہت زیادہ تنہا ہو چکا ہے، یعنی کہ ایران پہ اس طرح کی کوئی ریپرکشنز نہیں آئے ان دونوں اٹیکس کے بعد جیسے توقع تھی اسرائیل کو، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک دھچکا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جتنے زیادہ پریشر میں ہے ڈومیسٹکلی، اس کو ایک حتمی برتری ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے ونس اینڈ فار آل یہ چیز سیٹل ہو جائے کہ اس علاقے کا شیئر اسرائیل ہی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس جو آپشن ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک کا ہے۔ اب اس کو اس کے مشیر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں، انسٹالیشنز ہیں ایران کی، ان پہ اٹیک کرے، جو کہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ اور یورپ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ لیکن دونوں کے پیچھے جو اپنی اپنی وجوہات ہونے کے باوجود جو دونوں کا جو مطمع نظر ہے وہ ایک ہے، جو نظریہ ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ اسرائیل ان کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں، انسٹالیشنز ہیں، ان پہ اٹیک کرتا ہے، یا ایران کو مزید کوئی اٹیک کرتا ہے جس کو یو کے
اور امریکہ اور باقی جو ملک ہیں الائز ہیں اسرائیل کے، اگر وہ ایران کے ان میزائلوں کو انٹرسیپٹ دوبارہ سے کرتے ہیں تو کیا ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ اینڈ دی آنسر از یس. اور یہی مسئلہ ہے. وہ آنسر اور وہ جو آپشن ہے، معافی چاہوں گا، وہ ہے آبنائے ہارموز یا جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے. یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ تیل کا، ملٹیپل پرسنٹیج، سم اسٹڈیز کے مطابق اراؤنڈ 20% کے لگ بھگ جو تیل ہے وہ اسی جگہ سے جاتا ہے جو براہ راست ایران کے قبضے میں ہے. اور ایران نے وہاں پہ اپنی برتری دکھانے کے لیے کئی دفعہ ایسے کام کیے ہیں جس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہاں پہ اصل معراج کس کا ہے. مثال کے طور پہ برطانیہ کا شپ پکڑ لینا، برطانیہ کے فوجی پکڑ لینا اینڈ سو فورتھ. یہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں انسگنیفیکنٹ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ایران یہ اسرٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ حکمرانی میری ہے. ناؤ ہیئر از دا پرابلم. اگر آبنائے ہارموز پہ ایران اپنا تسلط پوری طرح سے اس کی ڈکلیریشن کر دیتا ہے اور وہاں سے تیل کی سپلائی یورپ کے لیے روک دیتا ہے، تو فوری طور پہ یہ ہوگا کہ جو فیول کی قیمتیں ہیں یورپ میں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. مارکیٹ کا بنیادی اصول ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز کم ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، جو وافر تعداد میں یا مقدار میں ہوتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے. تو اس سے یورپ کو تکلیف ہوگی. اب یورپ کو کیوں تکلیف ہوگی؟ well یورپ کو اس لیے تکلیف ہوگی کہ یورپ کے اندر بہت عرصے سے خاموشی کے ساتھ کچھ لوگ غور کر رہے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کچھ لوگ تو میرا مطلب عوام جو گلیوں میں وہ نہیں، بلکہ جو ان کے سیریس تھاٹ لیڈرز ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں پروگریسولی امریکہ سے اب جدائی کی طرف جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ اور اس لیے کہ امریکہ یورپ کے انٹرسٹس کا خیال نہیں کرتا. مثال کے طور پہ جو گیس روس سے جاتی تھی یورپ میں وہ سستی تھی اور لوگوں کے لیے بڑی سہولت تھی. اور نورڈ اسٹریم جو کہ کوئی 11-12 بلین یوروز کا پروجیکٹ تھا، امریکہ کو اچھا نہیں لگا کہ یورپ میں جو گیس جا رہی ہے یہ رشیا سے آتی ہے، تو اس نے نورڈ اسٹریم کو بلو اپ کر دیا خاموشی کے ساتھ. اور بعد میں یہ چیز ایکسپوز ہو گئی کہ امریکہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے رشیا کی دشمنی میں اپنے یورپینز کے لیے مشکل پیدا کر دی اور اس نے سوچا تک نہیں. یورپ کے لیے یہ چیز بہت سوچنے والی تھی کہ آخرکار ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ایک ایسے دوست کی جس سے ہمیں بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ صرف ایک مشکل نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مشکل اور بھی ہے، اور وہ مشکل ہے جو بین الاقوامی ادارے ہیں، معاشی ادارے ہیں، وہ اس طرح سے انٹر لنکڈ ہیں کہ ایک کو مسئلہ ہو تو سب کو مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بریٹن ووڈ سسٹم کے ذریعے اس چیز کو اچیو کیا گیا تھا. بریٹن ووڈ سسٹم کیا ہے کبھی تفصیل سے اس پہ ہم بات کریں گے، یا آئی شوڈ سے کیا تھا اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن وہ ختم ہونے کے باوجود یا اس طرح سے فعال نہ ہونے کے باوجود اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں اور وہ آج تک موجود ہیں. اس کی سمری یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپین ملکوں نے یا ویسٹرن سویلائزیشن کے جو ممالک ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر امریکہ کو مضبوط کریں گے. جو بھی ہمارے فائنینشیل انٹرسٹ ہوں گے، جو بھی ہمارا بزنسز ہوں گے اینڈ سو فورتھ، اور امریکہ کی لیڈرشپ کے نیچے سبھی چین کی بنسری بجائیں گے. دیٹ واز دی آئیڈیا، اور بڑا عرصہ انہوں نے یہ بنسری بجائی بھی. بٹ دا پرابلم از کہ جب آپ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو اتنا زیادہ انٹر لنکڈ کر دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھینک ایک مارے تو وہ وائرس سبھی کیچ کرتے ہیں. 2008 میں یہ چھینک امریکہ نے ماری تھی اور پوری ویسٹرن سویلائزیشن کی چیخیں نکل گئی تھی. جب فائنینشیل کولیپس آیا تو سارے یورپ کی اکانومی بیٹھ گئی. حالانکہ مسئلہ امریکہ کا تھا، لیکن چونکہ فائنینشیل ادارے اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائنڈ تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ مسئلہ امریکہ میں ہو اور یورپ میں وہ اس کے ایفیکٹس فیل نہ کیے جائیں. تو اس وجہ سے بھی یورپ کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ امریکہ سے دوری چاہ رہے ہیں. جرمنی تھوڑی سی زیادہ لیڈ لے چکا ہے، وہ اصل میں برکس کو جوائن کرنے کا بڑا خواہاں ہے. لیکن اگین یہ میری یورپ پہ ویڈیو نہیں ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف کیس یہ پریزنٹ کر رہا ہوں کہ یورپ کو اگر یورپ اور امریکہ کی جدائی آپس میں ہوتی ہے تو اسرائیل کے لیے کیا مسئلہ بنے گا. ناؤ بیک ٹو دا ٹاپک کہ آبنائے ہارموز سے اگر تیل کی سپلائی یورپ کو رکتی ہے تو نیچرلی یورپ کے اندر امریکہ کے خلاف اور نفرت بڑھے گی. ہر آدمی کا یہ سوال ہوگا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی وجہ سے میرے بچوں کے لیے چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جاننا کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ملک کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز ٹرانسپورٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جب آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی تو نیچرلی آپ کی بریڈ بھی مہنگی ہوگی، آپ کا جام بھی مہنگا ہوگا، آپ کا مکھن بھی مہنگا ہوگا، اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ کمز ود اٹ. تو اگر
ایک عام یورپین آدمی اپنے بچے کے لیے بریڈ نہیں خرید پا رہا یا زیادہ پیسوں کی اس کو خریدنی پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایک جنگ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ اور امریکہ پریشرائز کر رہا ہے ایران کو، تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی مجھے امریکہ دیتا ہی کیا ہے آخرکار، میں کیوں اس کے لیے اپنے بچے کی بریڈ مہنگی کر دوں، کیوں اپنے بچے کے کپڑے اس کے لیے مہنگے کر دوں؟ یہ وہ کریٹیکل کویسچنز ہیں، فالٹ لائنز پہلے سے ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ تو اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایران پہ ایک لمبے عرصے کے لیے ایسے اٹیکس کرتا ہے اور ایران اس کے کاؤنٹر میں یہ کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یورپ امریکہ سے مزید دور ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی سپورٹ جو اس کو امریکہ اور یورپ دونوں کی صورت میں ملتی تھی، اب اگر وہ ملنا بند ہو جاتی ہے، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں ارلی سٹیجز پہ، جیسے کہ فرانس نے کال دی ہے کہ اسرائیل کو اب ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے، کیونکہ پولیٹکس بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ اسرائیل کی محبت میں ہم اپنی گورنمنٹ کو کھو دیں، اس لیے کہ عوام کو تو بہرحال آپ نے جواب دینا ہی ہے، اور اگر عوام سڑکوں پہ ہو تو آپ کتنا عرصہ اسرائیل کی سپورٹ کریں گے؟ یہی مسئلہ امریکہ میں بھی ہے، وہاں پہ بھی اسرائیل کی اب وہ سپورٹ نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہوم لیسنس کا ایک کرائسس ہے، ڈرگز کا ایک کرائسس ہے جس کے لیے بلینز آف ڈالرز چاہیے، لیکن وہ پیسہ وہاں پہ نہیں لگایا جا رہا، اسرائیل کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ آخرکار ہمارا اسرائیل سے لینا دینا ہے ہی کیا؟ یعنی اسرائیل اس جنگ میں تنہا تر ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اب نیا ہرموز والا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کی تنہائی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اب یہ وہ ایک طرف کے بین الاقوامی ایکسٹرنل محرکات ہیں جو شاید اس طرف اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں کہ 2040 کے بعد اس کا وجود باقی نہ رہے، لیکن یہ صرف جو انٹرنیشنل یا ایکسٹرنل بیرونی محرکات ہیں صرف ان کی بات نہیں ہے، بلکہ اندرونی طور پہ بھی بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ اسرائیل کی اکانومی ہے، وہ اسرائیل کے اندر جو لوگ ہیں ان کی صورت میں ایک کرائسس ہے۔ وہ کرائسس کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسرائیل کے اندر اتنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کیوں ہوتی ہے، کہ اس کی جو ایکسپورٹس ہیں جو تقریباً 2022 میں $166 بلین کے لگ بھگ تھیں، ان کا ایک میجر چنک ان کی جو آئی ٹی اور کمپیوٹر سروسز ہیں، انفارمیشن سروسز ہیں، وہ وہاں سے یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا تھا۔ کیا اسرائیل کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسی سروسز پیدا کرتے ہیں؟ آنسر از نو۔ ان کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں جتنے کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کے اندر جو پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ان کو سٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے تو آپ اسرائیل جائیں، اسرائیل آپ کو ویلکم کرے گا، وہاں پہ آپ کو اچھے ٹیکسیشن کے پیکج دے گا، اچھے قوانین ہیں کہ آپ بہت کم پیسوں میں آپ ایک نئی ٹیکنالوجی لے کے آ سکتے ہیں۔ اسٹارٹ اپ کو کیا فائدہ ہے کہ ان کو ایسا ہی قوانین چاہیے، ایسی ہی ٹیکسیشن کی چھوٹ چاہیے، اور اسرائیل کو کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں ایک اور اسرائیلی پروڈکٹ آ گیا، وہ ان کا ہے یا نہیں ہے لیکن اسرائیل سے ہے، وہ اسرائیلی ہے۔ دس از بیسیکلی واٹ اٹ از۔ اس کو کے لیے کوئی آفیشیل نام تو نہیں ہے، بٹ آگے بڑھنے کے لیے allow me to name it the brain gain۔ اب برین گین وہاں پہ چینج ہو رہا ہے برین ڈرین میں۔ بڑی تعداد میں لوگ اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، جس میں ٹیک ڈیولپرز بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی اکانومی کی بیک بون ہیں۔ یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جو سوشل کانٹریکٹ تھا صہیونی ریاست کے ساتھ وہ ٹوٹ چکا ہے، بالخصوص جو غزہ کی جنگ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا، یہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور ریاست ہمیں تحفظ دے گی، لیکن یہاں پہ تو تحفظ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایز وی اسپیک، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک غالباً 29 ہاسٹیجز ایسے ہیں جو ابھی بھی اسرائیل کو واپس نہیں ملے۔ اگر یہ ہاسٹیجز واپس نہیں آتے تو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا کویسچن پیدا ہو جائے گا کہ کیا واقعی ہی ریاست ہمیں تحفظ دینے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ 29 آ جاتے ہیں تو سوال پھر بھی رہے گا کہ آخرکار اتنا وقت کیوں لگا، کیا مسئلہ ہوا؟ اور یہ اسرائیل کے عام لوگ نہیں، جو ان کے انفلوئنسرز ہیں، ان کے جو بڑے ذہن کے لوگ ہیں، ان کا بھی یہ کویسچن ہے۔ مثال کے طور پہ پروفیسر ایرن چکناور جو کہ نوبل لوریٹ بھی ہیں، ان کا بھی یہی سوال ہے، اور وہ بھی اس چیز پہ پریشان ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسرائیل چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ اسرائیل کی اکانومی کی بیک بون ہے، ان کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا۔ پروفیسر چکناور کے مطابق اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو شاید اسرائیل کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے، کیونکہ یہ جنگ ایسی ہے جو یہ بار بار ہونی ہے، اور اگر لوگ پریشان ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ آئے تھے کہ ہمیں سکون ہوگا، ہم یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں یہاں پہ ایک ایسا ملک ملے گا جہاں پہ ہم اپنے زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکیں گے، جو ڈریم دکھایا گیا تھا
وہ نائٹ میئر میں بدلتا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف سے اگر ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے اسرائیل اپنی اکانومی کا نقصان کر رہا ہے ان بڑی جنگوں میں، جیسے اس کو دھکیلا جا رہا ہے، اینڈ مور اٹس بین ڈریگڈ انٹو اٹ، زیادہ اس کا خرچہ آ رہا ہے، دوسری طرف سے انٹرنیشنل سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے، اسرائیل کی تنہائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یورپ اور امریکہ میں اگر ڈرفٹ پڑتی ہے اس کا بھی براہ راست نقصان اسرائیل کا ہوگا، بڑے پیمانے پہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی بہت بڑی پاپولیشن ایسی ہے جو ڈیول نیشنل ہے، یعنی کہ وہ جس ملک سے بھی اسرائیل میں آئے ہیں انہوں نے وہ نیشنلٹی اپنی چھوڑی نہیں ہے۔ اور ابھی جو جنگ، یہ بھی جو ایران نے جو اٹیک کیا ہے دوسرا، اس کے بعد تو بہت سے لوگوں نے ایسی پکچرز بھی شیئر کی ہیں جو یہ دکھا رہی ہیں کہ تل ابیب سے نیو یارک کی فلائٹس کسی بھی روٹ سے آپ جائیں تو وہ اویلیبل نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ سارے ایسے محرکات ہیں جو اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں۔ تو کیا واقعی ہی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یا یہ صورتحال لیڈ کر سکتی ہے ایسی سچویشن کو کہ جسے اسرائیل واقعی 2040 میں ختم ہو جائے؟ کہنا مشکل ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں یہ بات دہرائی ہے کہ اگر مجھے امریکہ کے جو پرو اسرائیلی لوگ ہیں انہوں نے اگر ووٹ نہ دیا تو اسرائیل کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ از دیٹ پاسبل؟ وی آر ناٹ شیور۔ لیکن دنیا میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سوچنے اور سمجھنے پہ قادر ہیں، اور وہ صرف سوچنے اور سمجھنے پہ قادر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں، پیٹرنز کو دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک گروئنگ کنسرن ہے کہ شاید یہ ہو جائے۔